صاحب تشریف فرمائے. شہریار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے سوالات ہیں, کالز بھی ہمارے ساتھ ہیں, کالز کو بھی شامل کریں گے. اچھا, ایک بڑا زبردست ایک کوشچن ہے یہاں پر, میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ مریضوں کے لیے, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو مریضوں کے کوشچن ہیں ہم سب سے پہلے وہ پوچھ لیا کریں. کینسر اور ہیپیٹائٹس بی یا ہیپیٹائٹس سی جیسے لا علاج مرض کا شکار مریضوں کے لیے شفا یابی کا کوئی وظیفہ بتا دیں. علاج تو کرانا ہی ہے لیکن ان کی تکلیف سے آرام مل جائے انہیں, اس کے لیے آپ کیا کہنا پہلے بھی چاہیے؟ بتایا اور وہ بہت ساری بیماریوں کا ہیپیٹائٹس بی اور سی جو ہے نا, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے بے شک قرآن کو نازل کیا رحمت بنا کر مومنین کے لیے اور شفا بنا کر مومنین. بے شک یہ آیت کم از کم 11 بار پڑھ کے نا مریض پہ دم کر دیا کریں, پانی پہ دم کر کے پلایا کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا شفا ضرور ملے گی. بات ہے ساری یقین, یہ ہر مریض کے لیے ہے, ہر مریض کسی کے بھی لیے. بیماری میں مبتلا ہو. آپ کو اور اس سے آسان طریقہ بتاتا ہوں. سورہ فاتحہ الحمد شریف جی 7 مرتبہ پڑھیں اور 7 بار پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور مریض پہ بھی دم کریں. اچھا, انشاءاللہ العزیز میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں, چاہے ہیپیٹائٹس سی بی جو بھی ہو اور کینسر ہو, یقین لازم ہے. یقین لازم ہے. اگر یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے آپ کا. ارے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ قحط آیا نا جی, تو سب نے کہا چلیں جی دعا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ میدان میں آ جاؤ. تو ایک چھوٹا سا بچہ نا چھتری لے کے ساتھ میں جو بھی اس کا تھا چھاتا ٹائپ اس نے لیا, ساتھ چل پڑا. کسی نے بولا ابے بھائی یہ چھتری کس بات ہے؟ کہا ارے تمہیں یقین نہیں ہے موسیٰ کلیم اللہ ہے, ان کا اللہ پہ کتنا بھروسہ. انہوں نے کہا میدان میں آؤ دعا کرتے ہیں بارش ہوگی, جو بارش ہوگی تو بچنا نہیں ہے. یہ یقین چاہیے, ہمارا یقین ہی نہیں ہے. ایک لائیو کال ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام مشی ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی مشی پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا شہریار صاحب کے لیے. جی میرا شاہ صاحب سے سوال ہے کہ میری انگیجمنٹ کو تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں, اور جو میرے منگیتر ہیں وہ اب شادی نہیں کرنا چاہ رہے, وہ انکار کر رہے ہیں, مطلب گول مول بات کر رہے ہیں. تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ وہ راضی. آپ جان چھڑائیں, گول مول ابھی سے کر رہے ہیں تو بعد میں کتنا مصیبت ہوگی. بٹ اب ایفیلیشنز ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں نا, اب کیا کریں. یہ منگنی کے بعد کی جو فیلنگز ڈیولپ ہو جاتی ہیں لڑکیاں. ہماری لڑکیوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل ایسی ایموشنل بات جی ہوں تیرے نال بند گئے ہیں تو بس اب ہمارا یہاں تک جناب ہے. تو محبت ایسے لڑکے بھی ہوتے ہیں, ہم بہت وفادار ہوتے ہیں, اس لیے لڑکوں کو بھی اس طرح کی محبت ہو جاتی ہے. ہمارے لڑکوں کی دھوکے باز ہوتی ہے معذرت کے ساتھ. کیا ہوتے ہیں؟ لڑکے لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, ایسی نہیں ہیں, بہت ہوتی ہیں لڑکیاں بھی. اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. جی دیکھیں جی, ایک تو میں تو مشورہ دوں گا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ بھائی اس کے اوپر آپ کو پتا ہے, ہاں بھائی یہ تعزیری جرم ہے دھوکہ دینا. اللہ اور نبی کا کیا فرمان ہے, الا لا ایمان لمن لا عہد له, ہرگز اس کا ایمان نہیں جس کا عہد نہیں. ارے تو نے وعدہ کیا ہاں تیرے ساتھ زندگی گزاروں گا, ہمارے بچے ہوں گے, ہمارا مستقبل ہوگا, یہ گھر ہوگا, وہ ہوگا, اتنے تو نے اس کو جھانسے دے دیے. اور اب کہہ رہے ہیں نہیں جی میں نہیں کر سکتا, اماں نہیں راضی ہو رہی تو ابا نہیں راضی ہو رہا. چھتر مارے آدمی اس کو پکڑ کے کھوتیا. پکڑ میں تو نہیں آتے پکڑ. اور یہ تعزیری جرم بھی ہے سر, یہ تعزیری جرم بھی ہے, قانوناً بھی اس کے اوپر سزا ہے. کیوں دھوکہ دہی ہے نا, فراڈ ہے. وہ اصل میں 3-4 ہوتی ہیں تو ایک کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے نا, تو پھر پکڑے جائیں گے تو ایک کو دیکھو مذاق میں لے جاتے ہیں نا, پھر بات کی وہ سیریس آپ سے محبت ہے نا تو آپ کے ساتھ ہی مذاق کر سکتے, لیکن نہیں ہونا چاہیے. اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ اس طرح کے فراڈ اسکیمز چل رہے ہیں اور جعلی شادیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. سب سے بہترین جو ان کا بہانہ ہوتا ہے وہی کہ امی نہیں مانتی. امی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چکر کیا ہے. لیکن یہ والا بہانہ پرانا ہو گیا کہ امی نہیں مانتی, اب نئے نئے بہانے آ گئے. اچھا کریں کیا. جو حدیث ہے سنن نبی داؤد شریف کی, جی اس میں یہ ہے کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا, اے اللہ ہمارے دلوں کو ملا دے اور ہمارے درمیان صلح کرا دے. منگنی زیادہ عرصے چلنی چاہیے, رکھنی چاہیے. منگنی کا تصور تو ہے ہی نہیں اسلام میں. بات اصل میں یہ ہے نا, نکاح کرو سیدھا سیدھا. اور نکاح کے بعد بھی تو ہوتا ہے, وہ نکاح کر کے پھر 2-4 سال کا گیپ ہو جاتا ہے, وہ بھی صحیح نہیں ہے نا, بالکل بھی صحیح نہیں. تو یہ تو فیشن بن گیا, بس نکاح کر لیتے ہیں, منگنی کر لیتے ہیں, دعائے خیر ہو گئی, بات پکی ہو گئی. نکاح کے بعد رخصتی جو ہے وہ جتنی جلدی ہو سکے وہ کر دینی چاہیے نا. بالکل ہو جانی چاہیے تاکہ برائی کا دروازہ بند ہو. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ نکاح کے بعد لمبی کر دیتے ہیں, کیونکہ حاسدین کی نظر بھی لگ جاتی ہے. ہر کوئی خوش تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے آپ سے.
وہ تو شادی کے بہت عرصے بعد بھی لگ سکتی ہے. ہاں وہ تو کبھی بھی کسی کو بھی لگ کسی بھی سکتی ہے. لگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ جی میں امامہ جھنگ سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. کیا پوچھنا ہے بیٹا؟ آپ اتنی اچھی لگتی ہیں, آپ کی ٹرانسمیشن اتنی اچھی جا رہی ہے نا, جیسے جیسے رمضان گزر رہا ہے نا تو ہمارے دل کو کچھ ہو رہا ہے کہ رمضان بھی چلا جائے گا اور آپ کی ٹرانسمیشن بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی. کوئی بات نہیں, ہم دوبارہ آ جائیں گے اگلے سال. جی انشاءاللہ. اچھا میرا کوشچن ہے کہ ہمیں نا ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آتے رہتے ہیں, جو چیز ہمیں دن میں یاد بھی نہیں ہوتی وہ ہمیں نماز میں کیا خیال آتے ہیں؟ جی اور ایک اور کوشچن ہے, اور ہمیں دین سے متعلق نعوذ باللہ برے خیالات آتے ہیں, اور ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. کیا یہ ایک مومن بندے کے لیے ایسے خیالات آنا ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر پھر ہمیں فکر بھی ہوتی ہے, ٹینشن بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اس حوالے سے بہت اچھا سوال ہے. صاحب رہنمائی ابھی آپ ٹی وی کے سامنے جاؤ, ہم شہریار صاحب سے پوچھتے ہیں. آپ نے ایک بات کی تھی نا کہ شیطان تو قید ہوتا ہے, اس کے چیلے کھلے ہوئے ہوتے ہیں جگہ جگہ, وہ وسوسے ضرور پھیلاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں اگر میں بتا دوں نا تو لوگ میری گردن اڑا دیں. اللہ ہمیں پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جب تک آپ کے پاس ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم ایماندار ہیں, لیکن جیسے ہم آپ سے دور ہوتے ہیں ایسے وسوسے آتے ہیں ہم لگتے ہیں ہم کافر ہو گئے ہیں. اچھا یہ پھر صاحب حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بتاؤ چور کدھر آتا ہے؟ جہاں مال ہوتا ہے. فرمایا تمہارے پاس ایمان کا مال ہے, وہ آتا ہی اسی لیے, تو تم اس کو توجہ ہی نہ دو. جیسے تم نماز میں آ رہا ہے وسوسے آ رہے 3 پڑھے 4 پڑھے تو اپنا گمان غالب کر لے. 3 پڑھی ہے, ہاں بھائی 3 پڑھی, میں نے 4 پڑھی ہیں. جہاں اس کا گمان غالب آ جائے, یعنی جو وسوسہ ہے اس کو رد کرے, اس کا اگینسٹ کرے. یار میں پڑھا تھا تیسری رکعت میں کھڑا ہوں کہ چوتھی میں ذہن میں آ رہا ہے, اب نماز بھی جا رہی ہے, تو بس اپنا گمان غالب کر لے. ہاں بس کہے, اور پہلی دفعہ اگر شروع میں آیا نا یہ اس کو وسوسے تو پھر وہ کر لے کہ ہاں یار نہیں شاید میں نے 2-3. لیکن اگر اس کو اکثر آتے ہیں, اور ہمارے کو سب کو اکثر ہی آتے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اکثر آتے, اس کو توجہ ہی نہ کرے. وہ بولے شیطان بھائی یار تیسری ہے تو بیٹھ گیا ہے, ہاں بھائی میں تیسری میں بیٹھ گیا ہوں, کر لے جو کرنا ہے, اس کو چیلنج کرے. اچھا ایک چیز اور میں نے پوچھنی ہے کہ جیسے آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ تصور میں کیا لائیں؟ جیسے کہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ آسمان ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نور ہوگا بہت زیادہ. ہمیں نماز پڑھتے میں تصور میں کیا لانا چاہیے؟ بہت پیارا سوال ہے. میں آپ کو ایک استاد کا واقعہ سناتا ہوں. جی. شاگرد کہتا ہے حضرت صاحب میرے کو سبق یاد نہیں ہوتا استاد صاحب, اور نماز میں تو میرا دھیان ہی نہیں ہوتا. جی. استاد نے کہا ادھر آ, گلاس بھر کے لا پانی کا. گالی کا فلا بالا بھرا ہوا ہے. بولا اس کلاس سے لے کے وہ 8ویں کلاس تک چکر لگا کے آ, اگر ایک قطرہ بھی نیچے گرا یہ دیکھ ڈنڈا, اوکے, جتنے قطرے گرے اتنے ڈنڈے. ہاں چل گیا 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 گیا, واپس آیا کوئی قطرہ نہیں گرا ہوا, لبا لب بھرا ہوا. استاد نے بولا اب کیوں نہیں گرا بھائی؟ بولا استاد جی توجہ میری نہیں, ڈنڈا ڈنڈے کا خوف. فرمایا تو یہی حال رکھ نماز چاہیے. اللہ اللہ دیکھ رہا ہے. خشوع اور خضوع ہے وہ ایکچولی آپ کی وہ توجہ ہے جو آپ کو جوڑ کے خوف لازم رکھے اپنے اوپر. آپ کی اجازت سے آپ نے کہا تھا استغفار کی کثرت سے بھی یہ وسوسے اور سب دور ہو جاتے ہیں. استغفار اور طریقہ بتاؤ تم نے. اب نماز کے باہر ہو, وسوسے آ رہے ہیں, یار پتہ نہیں میں بخشا جاؤں گا نہیں بخشا جاؤں گا, گندے خیالات آ رہے ہیں, فوراً الٹی کندھے پہ یوں کرے, استغفر اللہ پڑھے اور 3 بار تھو تھو کر دے, اسی وقت شیطان بھاگ جائے. مفتی عمران صاحب نے بھی میرے خیال سے یہ بتایا تھا. بالکل بتایا تھا. ناظرین کرام بریک پر جا رہے ہیں. شہریار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, لیکن جانے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ. آپ سب کو یاد ہوگا کہ پہلے عشرے میں ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ایک کمپٹیشن جب ہم نے کیا تھا کہ کچھ بھی آپ لوگ اپنے گھروں سے جتنی بھی بہنیں ہیں بچے ہیں وہ کلام بھیجیں, تو ان کو ہم روزانہ کچھ نہ کچھ تحفہ بھجوائیں گے. لیکن پھر ہم نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی جو ہمارے بزرگ ہیں, جو مائیں ہیں, جو بزرگ ہیں, وہ بھی اگر کوئی کلام پڑھ کے بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک عمرے کا پیکیج ہوگا. تو ناظرین کرام 27 رمضان کی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ جو بھی نعتیں آپ نے ہمیں واٹس ایپ کی, اور واٹس ایپ نمبر اس وقت آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے, آپ کنٹینیو کریں اپنی جو بھی نعت, کلام, حمد, کوئی بھی کلام آپ پڑھیں, جیسے بھی ہوں, گھر میں بیٹھیں, سر پہ دوپٹہ اوڑھیں, اپنی پیاری آواز میں, جیسے بھی جس انداز میں بھی آپ اللہ کی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, رسول اللہ سے عشق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, جس طرح بھی. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ کو کوئی پروفیشنل نعت خواہ ہونا چاہیے, نہیں, ہم نے آپ کا عشق دیکھنا, آپ کی محبت دیکھنی ہے. آپ بھیجیں اور ایک خوش نصیب کو انشاءاللہ ہم عمرے کا پورا پیکج دیں گے. تو 27ویں کی ٹکٹ نہیں, پورا پیکج ہوگا یہ آپ کا, وہاں پر رکنا, ساری 27ویں کی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ دانش ہم اس کو اناؤنس کریں گے. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک
सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।